ہاں، آج کے اس گہرے اور تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی خاص روحانی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ہم معروف کتاب فیضان سنت کے باب رمضان کے فضائل اور مفتی احمد یار خان کی مشہور تفسیر نعیمی کے حوالوں کا بغور مطالعہ کریں گے۔ جی ہاں، اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان پوشیدہ برکات اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو سمجھ سکیں جنہیں عام طور پر ہم بس یوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، میرا مطلب ہے ہم اکثر چھوٹے گناہوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اس معلوماتی سفر کا آغاز ایک بہت ہی پرجوش حقیقت سے کرتے ہیں۔ حوالوں میں درود شریف کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ روز قیامت جو شخص سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ نبی کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ واقعی ایک خوبصورت شروعات ہے، اور جب رمضان کے مہینے کی بات آتی ہے تو ثواب کا پیمانہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ روزے دار کا سونا یعنی اس کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ یہ تو ہے، اور مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس روزے دار کے لیے افطار تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ بالکل، اور یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اصل میں روزہ ایک بالکل پوشیدہ عبادت ہے، اسی لیے اسے عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ باقی چیزوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ تو بس انسان اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور سورۃ البقرہ کی آیات 185 کا حوالہ بھی تو ہے جس میں نزول قرآن کا ذکر ہے، جو اس مہینے کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جی، اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نے لفظ رمضان کی جو تشریح کی ہے وہ بہت کمال ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ رحمان کی طرح ہے، یعنی یہ اللہ کا ہی ایک نام ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا تعلق بارش اور تپش کے ان الفاظوں سے ہے جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسلامی مہینوں کے ناموں کے پیچھے ہمیشہ ایک گہری منطق ہوتی ہے، اور رمضان کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ گناہوں کا جل جانا ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے، اور انعامات کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت ان حوالوں میں موجود ہے کہ رمضان کی راتوں میں محض ایک سجدہ کرنے پر 1500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور انعام کے طور پر سرخ یاقوت اور سونے کا ایک محل بھی ملتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر صبح سے شام تک 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے؟ مطلب یہ ایک بہت بڑا کائناتی سپورٹ سسٹم ہے۔ اور اس روحانیت کا دنیاوی اثر دیکھنے کے لیے کراچی کے ایک گلوکار کی سچی کہانی بہت زبردست ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی بس میوزک میں گزار رہا تھا، لیکن پھر ایک روحانی اجتماع نے اس کی سوچ بدل دی۔ اور اس تبدیلی کی برکت دیکھیں کہ جب اس نے دعا کی تو اس کی بہن کی نابینا بچی کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھی صحبت انسان کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بالکل، اچھی صحبت اور روحانیت کا تعلق صرف آخرت سے نہیں بلکہ اسی دنیا سے ہے۔ اسی تناظر میں امت محمدی کو ملنے والے 5 خاص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں پہلی رات کی خاص رحمت ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو جو کستوری سے بہتر قرار دی گئی ہے، فرشتوں کی دعا، جنت کی آرائش اور آخری رات کی مغفرت شامل ہیں۔ اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان تک کے صغیرہ گناہوں کے معافی کا بھی تو ذکر ہے، لیکن یہاں توبہ کا صحیح طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ صحیح توبہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، اس کے لیے ندامت یعنی دل سے پچھتاوا اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ضروری ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی کی وہ روایت جو شعبان کے آخری دن کی ہے، اس میں تو اجر کا تناسب بہت حیران کن ہے۔ جی، اس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا فرض کے برابر بتایا گیا ہے، اور روزہ افطار کروانے کی فضیلت اتنی ہے کہ چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ 4 ضروری کام بتائے گئے ہیں: کلمہ پڑھنا، استغفار کرنا، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اور مفتی احمد یار خان نے رمضان کے 4 نام بھی تو بتائے ہیں، یعنی رمضان، صبر کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ اور رزق بڑھنے کا مہینہ۔ یہ نام اس مہینے کے پورے سماجی پہلو کو ظاہر کرتے ہیں۔ ویسے تفسیر نعیمی کے ان 13 مدنی موتیوں پر بات کرنا تو بہت ضروری ہے۔ کعبہ اور رمضان کا موازنہ کتنا زبردست ہے۔ بالکل، کہ کعبہ انسانوں کو بلاتا ہے لیکن رمضان انسانوں کے پاس خود آتا ہے، اور اس مہینے کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ رمضان کو ایک بھٹی کی طرح کہا گیا ہے جو لوہے کو چمکا دیتی ہے، اور اس مہینے میں مرنے والے سے قبر میں سوال بھی نہیں ہوتا۔ اور مجھے وہ لیلۃ القدر کا حسابی استدلال بہت دلچسپ لگا۔
لیلۃ القدر کے عربی لفظ میں 9 حروف ہیں اور یہ سورت میں 3 بار آیا ہے. 9 کو 3 سے ضرب دے تو 27 بنتا ہے. یعنی 27ویں شب. کمال کا حساب ہے. اس کے علاوہ شیطانیوں کا قید ہونا، کھانے پینے کا حساب نہ ہونا اور روزے اور قرآن کا شفاعت کرنا. اور لفظ رمضان کے 5 حروف کے روحانی معنی بھی تو ہیں. رے سے رحمت، میم سے محبت، زا سے ضمانت، آ سے امان اور نون سے نور. سبحان اللہ. اور جنت کی آرائش کے حوالے سے یہ پڑھ کر دل خوش ہو گیا کہ جنت سارا سال خاص رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے اور جنت کی حوریں روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں. اسی سے جڑا وہ طلبہ کا واقعہ بھی ہے جو مدنی قافلے میں علم سیکھنے نکلے اور انہیں خواب میں جنت کی بشارت مل گئی. نیت خالص ہو تو بشارتیں ضرور ملتی ہیں. اور مغفرت کا پیمانہ دیکھیں کہ ہر رات 60,000 اور افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. اور جمعہ کے ہر لمحے میں لاکھوں کی مغفرت ہوتی ہے. ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے. مالی عبادت کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے. ویسے وہ عرش کے نیچے سے چلنے والی مشیرہ ہوا کا کیا ذکر تھا جو جنت کی حوروں کو خوش کرتی ہے؟ یہ وہ مشیرہ ہوا اور پھر حضرت موسیٰ کی روایت میں جو 2 قسم کے نور کا ذکر ہے کہ رمضان اور قرآن کا نور اس امت کو قبر اور قیامت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دیا گیا ہے. قیامت کے دن یہ دونوں شفاعت بھی کریں گے. اور مقامات کی فضیلت میں مکہ مکرمہ کا ذکر ہے کہ مکہ میں 1 رمضان گزارنا 1 لاکھ رمضان کے برابر ہے. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بتاتی ہیں کہ نبی کریم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی جو ہر چیز تک پہنچتی ہے. اور آپ کی رات بھر کی عبادت اور خدا کا خوف 1 دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہونا واقعی بہت بڑی فضیلت ہے. سخاوت کی وہ تشبیہ بہت گہری ہے اور جب اللہ کی بخشش کی بات ہو تو اس کی بے نیازی کے واقعات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں. بالکل. جیسے وہ شخص جس کی 6 بیٹیوں کے بعد اجتماع کی برکت سے بیٹا ہوا. یہاں سورۃ شورا کی آیات کا حوالہ ہے کہ اللہ جسے چاہے جو دے. اور وہ شخص جس نے محض رمضان کا دل سے احترام کیا اور بخشا گیا. اللہ بے نیاز ہے. وہ چھوٹی نیکی پر بخش سکتا ہے اور چھوٹے گناہ پر پکڑ سکتا ہے. یہی اصول تو سمجھایا گیا ہے کہ 3 چیزیں 3 میں پوشیدہ ہیں. اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں، ناراضگی نافرمانی میں، اور اس کے ولی یعنی دوست عام بندوں میں پوشیدہ ہیں. عذاب سے نجات کے اعمال کی تفصیل حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کے اس طویل خواب میں ہے. 20 مختلف مناظر تھے اس میں. جی، جیسے والدین کی فرما برداری موت کے فرشتے سے بچاتی ہے، وضو عذاب قبر سے، ذکر شیاطین سے، نماز عذاب کے فرشتوں سے، اور روزہ پیاس سے بچاتا ہے. لیکن اسی میں چغل خوری اور تہمت لگانے والوں کا عذاب بھی تھا کہ ان کی زبانیں لٹک رہی تھیں اور ہونٹ کٹ رہے تھے. یہ مناظر واقعی خوفناک ہیں اور جو 4 عبرتناک کہانیاں بیان کی گئی ہیں وہ تو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. پہلی کہانی اس شخص کی جس نے بغیر وضو نماز پڑھی اور مظلوم کی مدد نہ کی تو اس کی قبر میں آگ بھر گئی. دوسری اور تیسری کہانی ترازو پر جمی دھول اور ناپ تول میں کمی کی تھی. قبر سے چیخیں آ رہی تھیں ان کی. حرام کمائی کا کتنا بھیانک انجام ہے. لیکن چوتھی کہانی نے تو ہلا دیا. ہاں، وہ نیک شخص والا واقعہ جس نے محض کسی کی اجازت کے بغیر دانتوں کے خلال کے لیے 1 تنکا استعمال کر لیا تھا اور اسے جنت میں جانے سے روک دیا گیا. ایک معمولی سا تنکا حقوق العباد کی اہمیت بتاتا ہے اور اسی کو قرض کی ادائیگی سے جوڑا گیا ہے. قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر مسلسل گناہ ہے. حوالوں میں ہے کہ 3 پیسے کے قرض کے بدلے قیامت میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی. نبی کریم کی حدیث کے مطابق اصل مفلس تو وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لائے گا مگر حق تلفی کی وجہ سے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر خود جہنم میں جائے گا. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. اچھا، گفتگو میں آگے رمضان میں موت کا ذکر ہے. رمضان میں مرنے والے کو سیدھا جنت کا انعام اور قیامت تک روزے کا ثواب ملتا ہے. لیکن ایک منطقی سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر شیاطین قید ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں اس مہینے میں؟ اس کی وجہ انسان کا اپنا نفس بتایا گیا ہے. ہم نے بری عادتیں اتنی پختہ کر لی ہیں کہ شیطان کے بغیر بھی نفس گناہ کرواتا ہے. جیسے عید کے دن لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں.
इसीलिए रमजान का एहतराम बहुत जरूरी है। वो बुखारा के आतिश परस्त का वाकया कितना सबक आमोज है, जो रमजान में मुसलमानों के सामने कुछ नहीं खाता था, सिर्फ एहतराम की वजह से ना, और इसी वजह से उसे मरते वक्त ईमान नसीब हो गया। ये उन लोगों के लिए सख्त तंबीह है जो सरेआम खाते पीते हैं और हुर्मत पामाल करते हैं। बिल्कुल। और छोटी बातों के असर की मिसाल ओमान की फैक्ट्री है, जहां इस्लामी ऑडियो कैसेट्स की बदौलत 250 मजदूर नमाजी बन गए। सुन्नत बयानात की बरकत है, लेकिन इसके साथ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की वो सख्त वार्निंग भी है कि जो रमजान में शराब पिए या किसी पर झूठा इल्जाम लगाए, उसके पूरे साल के आमाल बर्बाद हो जाते हैं। और फिर वो रदगतुल खिबाल यानी दोज़खियों के खून और पीप के तालाब का जिक्र भी है, जो बहुत ही खौफनाक अंजाम है। गुनाह करने से दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है और इसका इलाज कामिल मुर्शद को करार दिया गया है। हजरत अली का कूफा के कब्रिस्तान का वाकया इसकी वाज़ेह मिसाल है, जहां एक मुर्दा आग में जल रहा था क्योंकि वो दिन में रोजा रखता और रात को गुनाह करता था। दिन की नेकी और रात की मुनाफिकत। हजरत अली की दुआ से ही उसकी बख्शिश हुई और मुर्दों ने अपनी कब्रों का जो हाल बयान किया, उसे सुनकर तो खेल कूद से सख्त मना किया गया है। जी, रमजान की रातों को क्रिकेट, ताश, शतरंज या गानों में जाया करना बिल्कुल मना है। इमाम गजाली ने तो रोजे में ज्यादा सोने से भी मना किया है। बेहतरीन इबादत वही है जिसमें मुशक्कत हो। और आखिर में फिक्र मदीना यानी अपने आमाल के एहतिसाब की अहमियत बताई गई है। एक शख्स को मदनी इनामात पर अमल और एहतिसाब की वजह से नबी करीम ने जन्नत की बशारत दी ख्वाब में। और फिर वो मशहूर हदीस कि 5 से पहले 5 को गनीमत जानो। बुढ़ापे से पहले जवानी, बीमारी से पहले सेहत, मोहताजी से पहले मालदारी, मसरूफियत से पहले फरागत और मौत से पहले जिंदगी। अगर हम इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा करें तो हमने देखा कि रमजान की फजीलत महज भूखा रहने में नहीं है। छोटी नेकियों की ताकत और हुकूकुल इबाद की नज़ाकत बहुत अहम है। तराजू की धूल और खिलाल का वो तिनका हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब सुनने वालों के लिए एक फिक्री सवाल है। तन्हाई में सोचें कि कौन सी छोटी नेकी आपको बचा सकती है और कौन सी छोटी हक़तलफी आपके सारे आमाल जाया कर सकती है। क्या हम वाकई इस महीने का और हुकूकुल इबाद का हकीकी एहतराम कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। उसी के साथ हम आज के इस जायजे को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये मालूमाती गुफ्तगू पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस लाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।